السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ یہ خصوصی رپورٹ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے بچوں کو بھی پب جی اور فری فائر جیسی گیموں کی لت میں مبتلا نہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ آج ہی بچوں کے اسمارٹ فون اور اینڈرائیڈ فون کو چیک کریں، اگر آپ کے بچوں کے اسمارٹ فون اور اینڈرائیڈ فون میں پب جی جیسی گیم اور فری فائر جیسی گیم انسٹال ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ معاشرے پہ، دھرتی پہ اور آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج ہی چیک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا۔ دوستو آج ہم بتائیں گے پب جی گیم کے بارے میں۔ پب جی گیم کے کیا کیا نقصانات ہیں، اسے کیوں نہیں کھیلنا چاہیے، کیوں نہیں اپنے موبائل میں انسٹال کرنا چاہیے۔ جب بھی ویڈیو گیم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے پب جی پلیئر انناؤنس بیٹل گراؤنڈ کا نام آتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی وقت میں اس گیم نے وہ کامیابیاں سمیٹی ہیں جس کے بارے میں شاید کوئی تصور کر سکتا تھا، لیکن کامیابیوں کے ساتھ ساتھ پب جی نے کچھ ایسے رنگ بھی دکھائے ہیں جنہیں سن کر ہماری روح تک کانپ جائے۔ اس میں عوام کا اس گیم کو پاگل پن کی حد تک پسند کرنا ہے دوستو، اور اس میں موجود جرائم کو اپنی اصلی زندگی میں لانا اور اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے۔ لیکن پب جی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، یہ اپنے اندر ایسے راز چھپا کر بیٹھی ہے جس کے بارے میں ہم نے شاید کبھی سنا یا سوچا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پب جی کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جسے جان کر آپ اس کے بنانے والے کے ذہن کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ دوستو پب جی کے بارے میں دلچسپ معلومات جاننے سے پہلے اس کے بنانے والے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آخر اس نے کیا سوچ کر اور کیوں پب جی جیسی گیم کو بنایا اور اس کے بنانے کے پیچھے کی وجوہات درست ہیں یا غلط ہیں۔ دوستو اس گیم کو برینڈن گرینی نامی ایک شخص نے بنایا۔ یہ اس گیم کے ڈیزائنر اور ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ اسے گیمنگ کی دنیا میں انناؤن پلیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ آغاز میں برینڈن کوئی گیمنگ ڈیزائنر نہیں تھا، بلکہ عام سے فوٹوگرافر، گرافک ڈیزائنر اور ویب ڈیولپر تھے، اور یہ آئرلینڈ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن کام کے سلسلے میں انہیں برازیل میں رہنا پڑ رہا تھا۔ انہیں ہمیشہ سے ہی ویڈیو گیمز کھیلنا بہت پسند تھی دوستو، لیکن وہ زیادہ تر ڈیلٹا فورس گیمز کھیلنا پسند کرتے تھے، بلیک ہاک ڈاؤن اور امریکہ آرمیز جیسی گیم کھیلنا پسند کرتا تھا۔ ایک دن یہ تیز نامی گیم کھیلتے کھیلتے سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ گیمنگ کی دنیا میں اپنا نام بنائیں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے پروگرامنگ سیکھی، اس کے بعد مختلف گیمز میں خامیاں تلاش کر کے اس میں تبدیلیاں شروع کر دیتے۔ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی گیم بنائی جائے جسے کھیل کر کوئی اکتائے نہیں اور نہ اس گیم سے دل بھرے۔ اس آئیڈیا کی وجہ سے انہیں سوئی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی کمپنی نے H1 اور Z1 نامی گیم کے ڈیولپر کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ حالانکہ اس گیم کا کام جب مکمل ہو گیا تو برینڈن نے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کمپنی کو چھوڑ دیا۔ دوستو ہم یہاں آپ کو ایک اور شخص کے بارے میں بتاتے چلیں جس نے پب جی بنانے میں برینڈن کا پورا ساتھ دیا۔ ساؤتھ کوریا کے چینگ ہین کم ایک ایسے انسان تھے جو بالکل برینڈن ہی کی طرح سوچتے تھے۔ یہ بھی ایسی گیم بنانا چاہتے تھے جو گیمنگ کی دنیا میں تہلکہ مچا دے اور اب تک بنائی سبھی گیمز کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ پہلے بھی کافی ساری ویڈیو گیمز بنا چکے تھے کیونکہ ساؤتھ کوریا میں ان کی اپنی ویڈیو گیم بنانے والی کمپنی موجود تھی جس کا نام تھا جینو گیمز، ان کا نام تھا، لیکن 2015 میں اس کا نام تبدیل کر کے بلو ہول اسٹوڈیو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک شاندار گیم بنانا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ریسرچ شروع کر دی۔ اسی دوران انہیں برینڈن کے بارے میں معلوم ہوا، انہوں نے فوراً برینڈن کو ساؤتھ کوریا بلا لیا تاکہ وہ ایسی گیمنگ کے بارے میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خیالات سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے۔ دونوں نے ایک سال کے اندر ایک شاندار گیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے ہر خیال، ہر آئیڈیا ایک دوسرے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب باری آتی تھی کام شروع کرنے کی، جس کی شروع میں 35 ڈیولپرز کو رکھا گیا، لیکن جب کام کی ضرورت بڑھ گئی تو مزید 70 گیم ڈیولپرز کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دن رات کی محنت کے بعد 2017 میں
اس گیم کا بیٹا ورژن گیم کی دنیا میں متعارف کرایا گیا، جو کہ گیمرز کو بہت زیادہ پسند آیا، مگر باقی بچی کچی خامیوں کو سدھارنے کے بعد 20 ستمبر 2017 کو عوام الناس کے لیے بھی لانچ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے چل کر 2018 میں اس گیم کو اینڈرائیڈ اور آئی فون کے لیے بھی متعارف کرایا گیا۔ اس گیم نے دیکھتے ہی دیکھتے محض 2 سالوں میں گیمز کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ دوستو، اب تک ہم نے اس گیم کی تاریخ پر بات کی، اب آتے ہیں اس گیم کی طرف کہ یہ گیم کیسے کام کرتی ہے۔ ویسے تو ہم اس گیم کے بارے میں معلوم ہی ہے کہ یہ گیم کیسے کام کرتی ہے، اور شاید ان افراد کے لیے نیا نہ ہو جو اس گیم میں مہارت رکھتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ اس گیم کے آغاز میں کم و بیش 100 افراد کو ایک آئی لینڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے لڑیں، اور جو آخر میں بچ جاتا ہے وہ یہ گیم جیت جاتا ہے۔ اس چیز کو اگر اس گیم کی زبان میں کہیں تو آخر میں بچنے والا ونر چکن ڈنر کا اعزاز حاصل کر لیتا ہے۔ اس گیم کو 4 افراد کی ٹیم بنا کر بھی کھیل سکتے ہیں۔ اس گیم میں زندہ رہنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر جا کے ہتھیار اور دیگر اشیاء بھی تلاش کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ دوسرے گیمرز کو ہرا سکیں۔ جو کوئی یہ گیم جیت جاتا ہے اسے اس گیم کی خاص کرنسی ملتی ہے، جس کی مدد سے وہ اپنی مرضی کی اشیاء کو خرید سکتا ہے، جسے وہ گیم میں استعمال کرتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں عوام اس گیم کو کھیل رہی ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہر نوجوان کے موبائل میں پب جی موجود ہے، اور وہ سبھی اسے گھنٹوں بھی کھیلتے ہیں۔ دوستو، ہم نے یہ تو جان لیا کہ اسے کس نے کیوں بنایا اور اسے کیسے کھیلتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ گیم ہمارے دماغ میں داخل ہو کر وائرس کی سے اندر ہی اندر ایک ایسا وائرس انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو ایسے حقائق بتانے لگا ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پب جی گیم کھیلتے ہوئے دماغ صرف اسی گیم کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نفسیاتی گیم کو کھیلتے ہوئے دماغ کوئی بھی اور کام کرنے یا اس پر فوکس کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اور اسے کھیلنے والا گیمر پب جی ہی کی دنیا میں گم رہتا ہے۔ یہ گیم گیمر کے دماغ میں اس قدر گھر کر جاتی ہے کہ اسے کھیلنے والا خود کو کسی آئی لینڈ پر محسوس کرتا ہے۔ اگر اس کا دھیان تھوڑا سا بھی بٹا تو دوسرا انسان اس کو فوراً مار دے گا، اگر ایسا ہوا تو اس کی حقیقت میں موت ہو جائے گی۔ اس گیم کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اسے کھیلنے والے کو لگے کہ اس کی زندگی اس گیم میں موجود ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے۔ جو بھی یہ گیم کھیلتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے چاروں طرف دشمن موجود ہیں جو کسی بھی وقت اس پر اٹیک کر دیں گے، اسے بڑھتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس گیم کی سب سے بری بات یہ بھی ہے کہ اسے کھیلنے والے گیم کے دوران تو فوکسڈ ہوتا ہی ہے، گیم ختم ہونے کے بعد بھی وہ پب جی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس گیم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیم کسی نشے کی لت سے کم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ ہر وقت پریشانی اور ڈپریشن میں رہتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ماہرین نے پب جی کے ایکسپرٹ سے سوال و جواب میں گیمرز نے بتایا کہ وہ اس گیم میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ سوتے ہوئے بھی انہیں جنگ کا میدان محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ ان کی نیند میں بھی یہ بات چلتی رہتی ہے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گیم کس طرح انسانی صحت اور دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ گیم سیدھا دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گیم پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہ کوئی کہی سنی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس گیم کو کھیلتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ پب جی گیم کھیلتے ہوئے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایک 25 سالہ نوجوان لڑکے کا کیس سامنے آیا، جس میں ہریش نامی ایک نوجوان لڑکا پچھلے 2 سالوں سے پب جی کھیل رہا تھا۔ یہ گیم اس قدر اس کے دماغ پر اثر انداز ہو گئی کہ وہ اصلی زندگی میں پستول سے فائرنگ کرتا اور زمین پر لیٹ کر خود اس فائرنگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے ہاسپٹلائز کیا گیا۔ تب چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہر وقت پریشان رہنے کی وجہ سے اسے دماغی فالج ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے دوستو، بلکہ انٹرنیٹ پر ایسے بہت سے نوجوانوں کے کیسز موجود ہیں جن کی موت اس گیم پب جی کی وجہ سے ہوئی۔ یہ خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے کافی حد تک اس گیم پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی پراکسی اور وی پی این یوز کر کے اس گیم کو کھیل رہے ہیں۔ دوستو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے خود اس گیم سے بچیں
اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دیں۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا اگر اس نے اپنے موبائل میں پب جی جیسی لعنت کو انسٹال کر کے رکھا ہے تو آج ہی ڈیلیٹ کریں، ورنہ یقین رکھیں آپ کا بچہ اس معاشرے پہ اور آپ پہ بوجھ ہے، اور وہ ایک خودکش جیکٹ پہنے ہوئے۔ آج آپ نے خصوصی رپورٹ دیکھ لی ہے، تو اب میں آخر میں اپنی ایک دو رائے دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گیم کو بالکل نہیں کھیلنا چاہیے۔ میری آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دو دوست ہیں، ایک کی آنکھوں کا مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس گیم کی وجہ سے، اور ایک اور دوست ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو اس گیم کی وجہ سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مینٹلی طور پہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ کراچی میں آیا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، تو انڈیا میں بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ اس گیم سے خدا را دور رہیں، یہ ایک سازش ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس سے مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔